الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض اِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ مکے والے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنا قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ مکہ مکرمہ ہے، 5واں سال ہے، ہجرت حبشہ ہو چکی ہے۔ 11 مردوں نے 4 عورتوں نے مکہ چھوڑ دیا، حبشہ چلے گئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا، پھر ایک بار اس حدیث مبارکہ کو دہرا لیں۔ لو خرج قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو خرجتم الى ارض الحبشہ فإن بها ملكا لا يظلم عنده احد وهي ارض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما انتم فيه۔ اچھا ہو کہ تم لوگ نکل جاؤ حبشہ کی جانب، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس پر کوئی ظلم، جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، بھلائی کی سرزمین ہے۔ جب تک اللہ تمہاری اسی مصیبت کو دور کرنے کا کوئی سامان پیدا نہیں کرتا تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو۔ لوگ چلے گئے۔ اب اس دوران میں بہرحال مکے والوں پر تو تبلیغ جاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی ہے صبح سے شام تک لوگوں میں گھومنا پھرنا، ہر آنے والے قبیلے اور قافلے تک پہنچنا، ان تک بات پہنچانا۔ اور چونکہ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ کے بڑا مصروف ترین مقام ہے، اطراف و اکناف کے قبائل زیارت کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل فرمایا، سورہ السجدہ۔ 2 سورے ہیں، ذرا ملتے جلتے ہیں۔ ایک حام میم سجدہ ہے 41 نمبر پر 41، اور ایک صرف سجدہ ہے، یہ 32 نمبر پر ہے، اور ہم نے اپنی ترتیب کے اعتبار سے اس کو 43 نمبر پر لیا۔ تو توحید کے بعد جو اہم ترین موضوع ہے وہ آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر گفتگو فرما رہا ہے، سمجھا رہا ہے مکے والوں کو، یہ جو تمہارا خیال ہے کہ تمہارے جسم مٹی میں رل مل جاتے ہیں، تو تمہارے جسم مٹی میں رل مل جاتے ہیں، روح کہاں جاتی ہے بھائی؟ اور تم دن رات یہ تجربے کرتے رہتے ہو، بھائی دن تمہاری بستی میں موت واقع ہوتے رہتی ہے۔ جسم جیسے ہی روح سے جدا ہو گیا، تم اپنے پیاروں کو، عزیزوں کو لے جا کر دفن کر کے آ جاتے ہو۔ تو پھر یہ جو روح جسم میں ہوتی ہے یہ کہاں جاتی ہے؟ اب رہی بات جسم کے ذرات میں بکھر جانے کی، جب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسے حقیر جرثومے سے پیدا کر سکتا ہے جو سادہ آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اب دیکھیں، یہ بات اس دور کے لوگوں کو تو پتہ نہیں تھی، ان کو تو صرف اتنا معلوم تھا کہ ایک عورت اور مرد کے ملنے سے، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، اولاد وجود میں آتی ہے۔ اور نہ صرف عورت اور مرد کے ملنے سے انسانی زندگی میں، بلکہ مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل کے ملنے سے جانوروں میں، درند چرند پرندے میں، یہ اولاد کا سسٹم جاری ہے، تناسل کا۔ لیکن وہ غور نہیں کرنا، اصل وہ ماننا نہیں چاہتے تھے، آخرت کو اس لیے نہیں ماننا چاہتے تھے، اور آج کے دور میں بھی انسانوں کا یہی حال ہے۔ آخرت کے ماننے سے زندگی کا پورا طرز عمل، پیٹرن چینج ہو جائے گا۔ میں پھر ان چیزوں کو دہراتا رہتا ہوں۔ خدا کو مان لیجئے تو تھوڑی دیر تک دن میں 24 گھنٹوں میں شاید انسان سنبھلا ہوا رہے،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے خدا کو یاد نہیں رکھ سکتے، وہ 24 گھنٹے آپ اپنے آپ کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ بسا اوقات آدمی کام میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے، دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، مشین پر لگے ہوئے ہیں، اور ایک آرڈر ہے جس کو پلیس کرنا ہے، ایک فائل ہے مکمل کرنی ہے، ایک تیسرے سے لکھنا ہے، ایک منٹس آف دا میٹنگ ہے بنانی ہے۔ اب اس میں اتنے منہمک ہو جاتا ہے انسان کہ بسا اوقات سامنے چائے رکھی ہوئی ہے، یاد ہی نہیں ہے، گھر میں بتا کے آئے تھے کہ بھائی میں فون کروں گا، بھول گئے۔ تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، تو خدا کو 24 گھنٹے کیسے یاد رکھے؟ تھوڑی دیر یاد رہیں گے، پھر کاروبار زندگی میں ماؤ ہو جائیں گے۔ یہی معاملہ نبی کے ساتھ ہے، نبی کی محبت ایک دم دل میں در آئے تو الحمدللہ پھر زندگی میں کچھ تبدیلیاں آ جائیں گی، مسواک لگانا شروع ہو جائے گا، سیدھی کروٹ سوئیں گے، بلکہ کھانے پینے میں زیادہ یاد آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹھاس بہت پسند تھی، وغیرہ وغیرہ۔ کتنے دیر یاد رکھیں؟ جب خدا کو کے ساتھ ہی یادداشت کا معاملہ کمزور ہے، تھوڑی بہت تبدیلی آ سکتی ہے زندگی میں، لیکن 24 گھنٹے تو رسول کو بھی یاد نہیں رکھ سکتے۔ انسان جب 24 گھنٹے اپنے آپ کو یاد نہیں رکھ سکتا، چند گھنٹے نیند کے عالم میں اپنے آپ سے فراموش ہو جاتا ہے، کاروبار زندگی کے اندر بال بچوں کا خیال ذہن سے نکل جاتا ہے، ماں باپ کا نکل جاتا ہے، بہن بھائی کا نکل جاتا ہے، محبوب ترین چیز ذہن سے تھوڑی دیر کے لیے اوجھل ہو جاتی ہے، تو پھر رسول تو رسول ہے۔ اور ہمارا بھی معاملہ صرف لفاظی کا ہے، آج کے دور کے مسلمانوں کا، میجورٹی کا، سارے نہیں ہیں۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ میرے سننے والے واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت کرتے ہیں۔ ہر مسلمان محبت کرتا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے لفاظی محبت، جب نام محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ بولنے کے چکر میں یہ بھی احساس نکل گیا کہ درود بھیجنا ہے، بس خالی پورا درود پڑھنے کے بجائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود ابراہیم میں پسند ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات گزر گئی۔ آخرت کو ماننے سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ آخرت کے بارے میں ہم شروع میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رتی رتی نیکی برائی لکھی جا رہی ہے، کائنات نوٹ کر رہی ہے، زمین ہماری ویڈیوگرافی بنا رہی ہے، ہوا ہماری آڈیوگرافی بنا رہی ہے، فرشتے ہمارا نامہ اعمال مکمل کر رہے ہیں، جو لفظ منہ سے ہمارے نکل گیا، جو عمل ہم نے کر دیا، سارا نوٹڈ۔ تو پھر اب بچا کیا؟ یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے، آپ سب کا ہے، میرا ہے، ہمارے عام مسلمانوں کا ہے، کمزور ہے۔ آخرت کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، انسان اتنا ہی محتاط انداز میں زندگی بسر کرے۔ اسی موضوع پر بات ہے، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ مکے میں بار بار اعتراض ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام گھڑ لیا ہے، کوئی سکھا کے جا رہا ہے، اعوذ باللہ پراگندہ خیال آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اس میں کوئی رتی برابر شک نہیں۔ ام یقولون افترا، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ گھڑا ہوا کلام ہے، بل هو الحق من ربک، کہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ چونکہ بڑے لمبے عرصے سے پہلے، آپ سے پہلے بڑے طویل عرصے سے ہم نے عرب کی سرزمین حجاز پر کوئی پیغمبر نہیں بھیجا تھا۔ اس پورے ایریے میں جو آج پورا گلف کہلاتا ہے، اس دور کا حجاز، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں کوئی پیغمبر یہاں پر نہیں آیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے باوجود یہ کہ خصوصی دعا مانگی تھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 127-28، ربنا وبث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔
اے اللہ اس بستی میں ایک نبی اٹھائی اور جو تیری آیات پڑھ کر سنائے، لوگوں کو علم و حکمت کی باتیں بتائے، ان کو پاکی عطا کرے، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا۔ کعبے کی تعمیر کے وقت 2 پیغمبروں کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے کے لیے کوئی خصوصی دعا ہی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام نبی بنایا، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی بنایا، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی بنائے، اور ایک سلسلہ، ایک کڑی، ایک چین چل پڑی بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فی الحال آسمانوں پر ہیں، طبعی زندگی پوری زمین پر نہیں ہوئی ہے، اور احادیث کے مطابق دجال جب نکلے گا زمین پر، اس کے خاتمے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر دوبارہ بھیجا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا تھا، اس لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اور اس اللہ نے بھیجا ہے جو زمین و آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس نے تمام چیزوں کو 6 دنوں میں بنایا، پھر عرش پر جلوہ فرما، ثم استوى علی العرش۔ جب اتنا عظیم ہے، کن کہہ کر یہ پوری کائنات بنانے والا ہے، تو ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کو چھوڑ کر تم دستگیر، مددگار، سفارشی، شفاعت کرنے والے تلاش کرتے پھر افلا تتذکرون، ہوش سے کام نہیں لیتے، دماغ استعمال نہیں کرتے اپنا۔ پھر تم نے کیا سمجھا دوسری قوموں کی طرح خدا جا کر کہیں آرام کر رہا ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین کی جانب تمام اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا ہے، سانس نہیں چلتی۔ ایک سانس جب انسان لیتا ہے تو واپس اس وقت جب تک اس کا حکم انہوں نہیں آتی، اور یہ پورا 1000 سال کے اندر ہوتا ہے۔ صبح سے ایک دن جو اللہ کا ہے وہ دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہے اللہ تمہارا غیب کا جاننے والا، حاضر و ناظر کا جاننے والا، زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر چیز کو اس نے تخلیق کیا، اور خلق الانسان من طین، انسان کو بھی تخلیق کیا، اور مٹی سے، پہلا انسان مٹی سے بنا۔ یہ جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر جو شامل ہیں وہ مٹی کے اندر پائی جاتی ہیں، جو چیزیں اس کے اندر ہیں۔ یہ پہلا انسان بنا تھا، مٹی کا پتلا، اللہ نے اپنا حکم، اپنی روح ڈالی، جیتا جاگتا گوشت پوش کا انسان ہو گیا، انہی سے ان کا جوڑا بنا دیا گیا، حضرت آدم، حضرت حوا۔ اب وہ جب زمین پر تشریف لائے دونوں انسانوں کے پہلے ماں باپ، اب زمین پر آنے کے بعد اب ازدواجی تعلقات کے نتیجے میں دونوں کے جسم سے ایک قسم کا ماء مہین، ایک حقیر پانی نکلا۔ یہ حقیر پانی جو ہر جوان لڑکے اور لڑکی کے جسم سے نکلتا ہے، اور جب ایک بار جسم سے نکل جائے تو وہ انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ جس حقیر پانی سے تمہاری تخلیق ہوئی وہ کتنا گندا ہے، کہ تمہارے جسم سے نکل جائے تو تم عبادت کے لائق نہیں رہتے، کتاب اللہ کو چھو نہیں سکتے، اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ پاکی، صفائی اور طہارت غسل نہ کر لو۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے، پھر اللہ نے تمہیں صلاحیتیں، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، 3 بڑی قوتیں ہیں، ان کے بارے میں پوچھو گی، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، غور و فکر، تدبر، خواہشات جو ہمارے دل میں ہیں۔ لیکن پھر لوگوں کا یہ اعتراض، اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، زمین میں مر جائیں گے، کیڑے مکوڑے کھا لیں گے۔ ظاہر ایک بات یاد رکھیے، ہر انسان کا جسم نہیں کھاتی زمین، ہر انسان کا جسم نہیں کھاتی۔ گنہگار ہوں گے تو پھر انبیاء ہیں، نبی، رسول، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے جسم کو زمین چھوتی نہیں، یہ تر و تازہ رہتے اللہ کے حکم سے۔ اس لیے کہ یہ چاروں جو کیٹیگریز ہیں یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں، خاص بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں۔ تو وہ چونکہ اللہ کے دوست بن چکے ہیں، اللہ ان کا دوست بن چکا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اور زمین چونکہ اللہ کی فرمان بردار ہے تو دوست کو نقصان نہیں پہنچا۔ اب جو نافرمان ہیں ان کے جسم کو
زمین کے اندر جو چھپے ہوئے حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں، ہڈیاں بچ جاتی ہیں. پھر وقت جب گزرتا ہے تو ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، ایک پتھر گرے گا ہڈی بورا بورا ہو جائے گی، ہوا آئے گی اڑا کے لے جائے گی، خبریں کھل جاتی ہیں، کبھی طوفانی بارش ہو جائے، زلزلے آ جائیں، تو یہ تمام کاروبار زندگی چلتے رہتے ہیں. تمہیں شک ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرو گے؟ نہیں. تمہیں زندہ رکھنے والی جو چیز روح ہے، وہ تمہارے جسموں سے فرشتے آ کر نکال کر لے جاتے ہیں. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. پوری روح لے جاتے ہیں، آدھی پون روح لے کر نہیں جاتے. نیک روح ہوگی علیین میں رکھی جائے گی، بری روح ہوگی سجین میں رکھی جائے گی. اور قیامت کا تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو یہ کائنات میں سے ہر انسان کے ذرے سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں ایک جگہ آ کر جڑ جائیں گے، جم جائیں گے، اور فرشتے ان جسموں سے ان کی روحوں کو واپس لے جا کر جوڑ دیں گے. اور ہر انسان اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے میدان حشر میں حاضر ہو جائے گا. اب اس دن اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن کیا ہوگا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ. جتنے مجرم ہوں گے اللہ کے احکام کی نافرمانیاں کرنے والے، سر جھکائے کھڑے ہوں اور کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، اب ہم نے دیکھ لیا، قیامت آ گئی، واقعی اللہ ہے، اب سب سمجھ بھی لیا ہے، واپس بھیجے، جا کے نیک عمل کر کے آئیں گے. نہیں، اب یہ نہیں ہوگا. زندگی جو ملی ہے، دوبارہ موت، ایک موت کے بعد میں اب دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا. جس طریقے سے تم آخرت کو بھلائے تھے، حالانکہ ہم نے آخرت کی یاد دہانی کے لیے نبیوں کو، کتابوں کو، پھر ان نبیوں کی امتوں میں صالحین کو اٹھایا تھا، نیک لوگوں کو اٹھایا تھا. تم نے کیا کیا؟ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا. قیامت کے دن کو تم بھولے رہے. إِنَّا نَسِينَاكُمْ. آج ہم تم کو بھول جاتے ہیں. Who are you؟ ہم نہیں جانتے، ہمارے بندے ہو. جب لوگ ہمارا نام لے کر تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتے تھے تو تم کون سا خدا؟ کہاں ہمارا خدا تو یہ بت میں بیٹھا ہے، ہمارے خدا تو چاند ہے، سورج ہے، تارے ہیں، پہاڑ ہے، درخت ہے. تم نے تو سارے جہاں کی ہر مخلوق کو خدا بنا رکھا تھا. اس لیے ہم نہیں جانتے تمہیں کون ہے. ہمارے بندے تو وہ ہیں جب ان کے سامنے آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں، رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. وہ کبھی تکبر نہیں کرتے. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے. دو چیزیں ہیں، اللہ کو یاد کیجئے، حقوق اللہ، بندوں پہ خرچ کیجئے، حقوق العباد. یہ دو چیزوں کے بغیر صرف یک طرفہ نمازیں روزے انسان کے کسی کام نہیں آئیں گی. اور تم نے کیا سمجھا ہے؟ جو شخص مومن ہو اور جو کوئی شخص کافر فاسق ہو، دونوں برابر ہو جائے. لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو نیکوکار ہوگا، ایمان والا، نیک عمل کرنے والا، اس کے لیے جنت کے باغات ہیں. اور جو فاسق اللہ کے احکام کی نافرمانیاں کرنے والا ہوگا، فماواہم النار، ان کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں. اب یہ ان لوگوں کے اعتراضات پر کہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نازل ہوئی، وہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ کوئی استاد ہے، نہ زبان کے ماہر ہیں. وہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر دیکھیے، زبان ماحول سے سیکھی جاتی ہے. یہ دماغ سے خیال نکال دیجئے کہ مدرسوں سے جانے کے بعد میں مدرسوں میں آپ کو تعلیم ملے گی، بول چال کا فن حاصل ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جو گھر میں ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ کون سے مدرسوں کو جاتے ہیں؟ کون سی گرامر آپ ان کو سکھاتے ہیں؟ ٹوٹا پھوٹا جب بولنا شروع کرتے ہیں، گھر کے بولنے کے ماحول میں، جس ماحول میں بچہ پیدا ہوا، انگلینڈ میں انگریزی بولنا شروع کر دے گا، چائنا میں ہوگا چائنیز میں بات کرے گا، جاپان میں ہوگا جاپانیز میں ہوگا، ہندوستان میں ہوگا پرانے زمانے میں سنسکرت میں، آج کے دور میں ہندی میں، اردو میں، انگریزی میں. جس علاقے میں جن ماں باپ کے گھر بچہ پیدا ہوگا، سن کر اسی زبان میں گفتگو کرے گا، اور خود بخود وہ اس کی گرامر قواعد سیکھ لے. سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی پرورش کہاں پر ہوئی؟ پہاڑی علاقے میں، بدوؤں کے درمیان، جن کی زبان بڑی فصیح تھی، ملاوٹ نہیں تھی عربی کے اندر.
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی علم سے آپ کو نوازا تھا، جوامع الکلم آپ کو عطا فرمایا تھا، چند الفاظ فرما دیتے کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور 1400 سال 1450 سال سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مسلسل احادیث کی تشریح چل رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دہرائی جا رہی ہیں، اور کیا چاہیے؟ تو اس طریقے سے ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، کیا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے عربی دی تھی؟ جاؤ یہودیوں سے پوچھو، کیا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ہبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں کہ ان کو تعلیمات دی تھی؟ جاؤ عیسائیوں سے پوچھو، وہ کہیں گے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو سیرامک لینگویج میں، موسیٰ علیہ السلام کو ہبرو لینگویج میں، عبرانی اور سریانی میں تعلیم الگ الگ پیغمبروں کو دی گئی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے دوسرے ملک کی زبان میں تعلیم دے سکتے ہیں جبکہ وہ عرب میں پیدا ہوئے؟ ان کی زبان خالصتاً عرب ہے، اور قرآن عربین ذی وجہ، اس میں رتی برابر ٹیڑھ نہیں ہے۔ تو بتا دیجئے ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من قرون یمشون فی مساکن، آپ بھی جب یہ سفر کر کے جاتے ہیں تو ان علاقوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اس میں بڑی نشانیاں خود مکانوں کو، وہاں کے کھنڈروں کو دیکھ کر احساس نہیں ہوتا کہ کچھ عرصہ پہلے لوگ رہتے تھے، کیا ہوگا ان لوگوں کو؟ اللہ کی نافرمانیاں کی، ایک وقت میں زلزلہ آیا، ایک وقت میں پتھروں کی بارش ہوئی، سیلاب آیا، قوم کی قوم غرق کر کے رکھ دی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فتح کا دن کب آ جائے گا، ان تم صادقین، قل کہہ دیجئے فیصلے کا دن آئے گا، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينظرون، قیامت کا فیصلے کا دن آ گیا تو ان لوگوں کے لیے فائدہ نہیں ہوگا جنہوں نے کفر کیا، پھر نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ فارزنہم، ان لوگوں سے آپ تھوڑا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، وانتظر انہم منتظرون، ان کو ان کے حال پہ چھوڑیے، آپ بھی انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کریں۔ ابھی 15 صحابہ کرام کو ہجرت کر کے جا کر چند ہفتے ہوئے ہیں، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے کچھ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کے اندر رمضان کا مہینہ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس تشریف فرما ہے۔ اب ذرا چند چیزوں کو امیجن کیجیے آپ، زمین کا مختصر یعنی مقدس ترین ملک مکہ، مکے میں مقدس ترین جگہ کعبۃ اللہ، اللہ کی تخلیق میں 12 مہینوں کے اندر بہترین اللہ کا مہینہ رمضان، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت ہے، کعبۃ اللہ کے پاس ہے، اور اچانک کھڑے رہ کر تلاوت فرما رہے ہیں اللہ کے خالص کلام قرآن مجید۔ اب یہ تمام چیزیں ذہن میں لائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بہترین ماحول بن چکا تھا وہاں پر۔ کعبۃ اللہ کا خود، رمضان کا مہینہ، رات کا وقت، لوگ عبادت کے ایک کیفیت کے اندر ہیں، اللہ کا آخری نبی اللہ کے کلام کو دنیا والوں کو سنا رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا۔ اچانک کھڑے رہ گئے، ایک گوشے میں تھے، عبادت کرے لوگ اپنے اپنے طریقے سے عبادت میں مصروف ہے، اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ گئے، تشریف فرما، پہلی مرتبہ 5واں سال ہے نبوت کا مکے میں، 4تھے سال کے شروع میں اسلام کی دعوت کھل کے سامنے آئی ہے، 2-3 بار صحابہ کرام آ کر قرآن کو سنا کے جا چکے ہیں، رسول اعظم کی زبان مبارک سے پہلی مرتبہ ہوا، ایک کونے میں کھڑے رہ گئے، سناٹا طاری ہے، آپ نے تلاوت شروع کر دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے چلے. کانوں میں جب آواز پڑ رہی ہے یہ سارے کے سارے عربی داں ہیں. حرم کے اطراف جو لوگ موجود ہیں اہل ایمان کے علاوہ مشرکین جو بھی ہیں ان کی مادری زبان عربی ہے اور قرآن انہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کوئی مشکل ہے، کوئی پزلز نہیں ہے، معمہ نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آنے والی چیز نہیں. کھلا دل ہوگا، سمجھنے کی نیت ہوگی، ارادہ ہوگا، اللہ توفیق دے گا. اب اگر اس کے ترجمے کو، تفسیر کو پڑھتے ہوئے بٹوین دا لائنز میں اپنے خیالات ڈھونڈتا رہوں گا تو پھر مجھے ہدایت نہیں ملے گی. میں کیا قرآن پڑھوں گا، آپ کیا قرآن پڑھیں گے؟ ہم سے بڑھ کر اس قرآن کو کھنگالنے والے مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹس، یہودی اور عیسائی علماء. اپنے اپنے فنون میں، اپنے اپنے علوم میں مہارت کے بعد انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا. کس نیت سے؟ اس میں خامیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں، غلطیاں تلاش کی جائیں. اور ایک لمحے کے لیے کم بختوں کے دل میں خیال نہیں آیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. بندہ اللہ کے کلام میں کیسے خامی تلاش کر سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا یہ کلام میرا ہے، بلکہ بسا اوقات میں کہہ دیتا ہوں لوگوں سے، اگر صرف رسول اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہوتا کہ یہ قرآن میرا کلام ہے، قیامت تک آپ کو خدا سمجھ کر پوچھ دیتے انسان. اس لیے کہ آج تک اس کا کوئی جواب نہیں ہے، نہ ہوگا قیامت تک. لیکن اللہ کے رسول صاف صاف فرمایا تنزیل من رب العالمین کے علاوہ آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ میرا کلام ہے، بلکہ ہمیشہ اپنے بارے میں یہ فرمایا یوحی الیہ، میں اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی. ان اتبع ما یوحی الیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت پہ تلاوت کیے جا رہے ہیں اور مجمع ایک سناٹے کے عالم میں قرآن مجید کی تلاوت کو سن رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیت پر پہنچے اور فرمایا جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. آخری آیت سار نبی کے کہتے ہوئے آخری آیت ادا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے. سارا مجموعہ قرآن مجید کی تاثیر سے بے اختیار سجدے میں گر پڑا. وہ جو طواف کر رہے تھے، گھوم رہے پھر رہے تھے، بے اختیار سجدے میں گر گئے. ایک بوڑھا کسی کرسی یا ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا، بہت بوڑھا تھا، جھک نہیں سکتا تھا، تو زمین سے مٹی اٹھائی، پیشانی پر لگا دی، کہنے لگا کہ میرے لیے کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، پہلے تو قرآن کی تاثیر، اللہ کے کلام کی تاثیر، پھر اس جگہ کی تاثیر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی تاثیر. کیا دلوں پر اثر ہوا ہوگا کہ جتنے اس وقت حاضر تھے حرم کے پاس سارے سجدے میں گر گئے. اب یہ ایسا بھی نہیں تھا کہ بس ہماری طرح بس اسپیڈ آف لائٹننگ میں سجدے کی تسبیح ادا کی اور سر اوپر اٹھا لیا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. یہ ہمارا انداز ہے نا نماز کا. کسی نے کہہ دیا بھائی 3 بار پڑھو تو 3. بلکہ بسا اوقات مجھے تعجب ہوتا ہے جماعت کے ساتھ نمازوں میں پڑھنے سے، کوئی امام صاحب اگر لمبی تلاوت کریں اور رکوع میں جا کر لمبا رکوع کریں تو بازو والے جو بعض کو عادت ہوتی ہے ذرا اونچی آواز میں تسبیح پڑھنے کی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، تو احساس ہوتا ہے کہ 3 بار پڑھ کر وہ رک گئے، حالانکہ امام ابھی رکوع میں ہے، امام ابھی سجدے میں، آواز نہیں آ رہی. یعنی ان کے خیال میں 3 سے زیادہ پڑھنا منع ہے. رکوع میں کھڑے ہوئے ہیں، سجدے کے اندر ہیں، تسبیح نہیں پڑھ رہے.
حالانکہ جتنی دیر امام رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے تسبیح تو دہراتے رہنی چاہیے نا، لیکن نہیں کرتے. سارے لوگ سجدے میں گر گئے. اب جب کافی دیر بعد سجدے سے اٹھے، ہوش آیا، اب انہیں بڑی ندامت شرمندگی محسوس ہوئی کہ یہ بھائی، پھر انہیں احساس ہوا کہ آواز کس کی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی آواز جانتے ہیں، آپ سے تو گزشتہ 45 سال سے ملاقات، سلام، دعا، بات چیت. ایک آواز کی ایک ورائٹی ہوتی ہے، ایک تنوع ہوتا ہے جس کو آواز کے ذریعے ہم پہچان لیتے